الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابق صدر سابق وزیر اعظم سلام محمد خان صاحب، جموں و کشمیر پیپلز پارٹی کے سردار حسن ابراہیم صاحب، مشکلات کے ازالے کے لیے کچھ پیکج کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت کے آغاز کے ساتھ ہی ہماری اس حکومت کو بے شمار مالی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جناب وزیر اعظم کے مستقل مزاجی کی وجہ سے، حوصلے کی وجہ سے، پورے ٹیم ورک کی وجہ سے ہم نے ان تمام چیلنجز کا سامنا کیا اور صرف گفتگو اور دکھاوے کے بجائے عمل کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے شاید میڈیا کے سامنے آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، لیکن ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو محنت، جو کام اس حکومت نے کیے ہیں، اس کے رزلٹس آپ کے سامنے ہوں گے۔ تو آج اس پریس کانفرنس میں چونکہ یہ ایک پونچھ کے پیکج کے حوالے سے ہے اور ہماری یہ خواہش ہے یہاں پر جتنے بھی میڈیا کے ہمارے دوست صاحبان بیٹھے ہیں سب کو بات کرنے کا موقع مل سکے۔ اگر تمام ایک ایک سوال کریں گے اور ریپیٹیشن نہیں ہوگی تو اس میں گنجائش ہوگی کہ سب بات کر سکیں۔ تو اس حوالے سے ایک بار آپ سب کا شکریہ۔ تو میں جناب وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پریس کانفرنس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ باپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ میرے ساتھ تشریف فرما میرے معزز اراکین کابینہ، ان سب کو خوش آمدید۔ آپ سب کو آگاہ کر دیا کہ آج موضوع سخن مینلی پونچھ کی بات ہے، لیکن جملہ مختصر کے طور پر میں ابتدائی کلمات میں آزاد کشمیر کے باقی دو ڈویژنس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ فوکس میرا آج پونچھ ہے۔ گزشتہ کل اسپیکر اسمبلی محترم چودھری لطیف اکبر صاحب اور وزراء کی ہماری ٹیم نے مظفر آباد کے مسائل کے اوپر گفتگو کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مظفر آباد میں میجر ایشو یہ ہے کہ نیلم جیلم پروجیکٹ کی وجہ سے جب ریور کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے تو مظفر آباد شہر میں پانی کے، سیوریج کے اور انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں وہ خاصے سنجیدہ قسم کے وہ پیدا ہو چکے ہیں، لیکن یہ گزشتہ 4 ماہ میں میری حکومت میں پیدا نہیں ہوئے۔ 2018 میں یہ پروجیکٹ چل پڑا تھا، ریور ڈائیورٹ رہا، 3 سال اس کے بعد ایک سلوک میں خرابی پیدا ہوئی، 1 سال کے لیے پانی پھر دریا میں واپس آ گیا۔ ابھی 31 تاریخ کو وہ جو تھی ٹنل وہ دوبارہ مرمت کر دی گئی اور دریا پھر ڈائیورٹ ہو گیا۔ تو اس ایشو کو ہم نے تقریباً الحمدللہ چیئرمین وابڈا کی خصوصی شفقت کی وجہ سے 99.9% ریزالو کر لیا ہے۔ SOPs مرتب کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے مظفر آباد شہر کے انوائرمنٹ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ وہ جب میں مظفر آباد بیٹھوں گا تو اس پہ بات کروں گا۔ جو میرے منگلا ڈیم کی پرابلمز ہیں اس پہ بھی ہم نے، جو میجر ایشو ہے میرا وہ رٹھوا ریحان پل کا ہے، وہ بھی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کیا ہے، جس کو مکمل طور پر آنر دے دیا گیا ہے کہ وہ NLC نے ٹیک اپ کر لیا ہے، اس کی فیزیبلٹی اسٹڈیز جاری ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو جلد بریک تھرو کی بات ملے گی۔ منگلا ڈیم کے جو لیفٹ اوور کام ہیں، ان کی جو فائنینسنگ کے ایشوز ہیں، ان پہ بھی گورنمنٹ بڑا اگریسولی کام کر رہی ہے۔ تو جہاں جہاں ہمارے معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کا حکومت کو ادراک بھی ہے اور حکومت اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں آج کے موضوع سخن کی طرف۔ آزاد کشمیر میں تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں میں جاننا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر یہ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ تھا جس میں 1960، 65، 70 کی دہائی تک ایک چیف فائنینشیل کمشنر اور ایک DIG ہوتا تھا۔ اس کے بعد آبادی بڑی، ضروریات بڑھیں، تو پونچھ کے بعد میرپور ڈویژن، پھر مظفر آباد ڈویژن، راولاکوٹ پونچھ ڈویژن، 3 ڈویژنس بن گئے۔ اب ڈویژنس تو ہم نے بنا دیے اور خاصا عرصہ بھی گزر گیا، کئی سال گزر گئے، لیکن ایڈمنسٹریٹولی ہم پونچھ، مظفر آباد اور میرپور ڈویژن کو ایٹ پار نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آزاد کشمیر میں الحمدللہ تعلیمی ریشو پاکستان سے زیادہ ہائی ہے، تو شعور کے اوپر قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ جب آپ لوگ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو نیشنلزم سے جوڑ دیتے ہیں۔
جو بھی آپ کی رائٹس کی بات کر رہا ہے اور وہ اپنے نیشنلزم کی بات کر رہا ہے، پنجابی کو پنجابی کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، بلوچی کو بلوچی کہنے میں ہے، پٹھان کو پٹھان کہنے میں، کشمیری کو کشمیری کہنے میں معذرت خانہ رویہ اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آپ کا نظریہ اور عقیدہ ہے اس کے اوپر آپ قائم رہیں اور اپنی بات کریں، اور وہ آپ کا کرنے کا حق ہے۔ میرا چونکہ صحافت سے بھی شغل رہا ہے، پروفیشنل وائز میں لائر بھی ہوں، اور بنیادی طور پر ایک انسانی سماجی سیاسی کارکن ہوں، تو میں نے یہ ضرور تبدیلی ایک کرنے کی کوشش کی کہ مجھے اعلان نہیں کرنا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں بھی کوئی اعلان نہیں کیا۔ کام میں نے کیے ہیں، اور اعلان اور کام میں بنیادی فرق آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اعلان وہ ہوتا ہے جس پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور کام وہ ہوتا ہے جو نوٹیفائڈ ہو گیا۔ تو میں نے 4 ماہ میں جو کچھ کیا ہے فیز وائز اگلے 15-20 دن میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ، اور وہ سارے وہ گفتگو ہوگی جو نوٹیفائڈ ہوگی، وہ کوئی ہوائی اعلان نہیں ہوگا، کوئی ہوائی گفتگو نہیں ہوگی۔ آپ نے جا کے اس نوٹیفیکیشن کی اتھینٹسٹی کو جس فورم سے جا کے چیک کرنا چیک کر لیجیے گا۔ آج پونچھ کے حوالے سے جو میں پونچھ پیکج کی بات کرتا ہوں، یہ چونکہ پیکج نہیں ہے، یہ وہ ایک کاوش ہے، بالکل حقیر سی کاوش ہے کہ جو احساس محرومی اگر وہاں پہ ایک ہے، کیونکہ سیاسی طور پر وہ تحریکوں کا مرکز بھی رہا ہے، اور آزاد کشمیر میں وہاں پہ اس کی پوری داستان ہے، قربانیوں کی لازوال داستان ہے۔ لیکن یہ یہاں تک جملہ اگر ختم ہو تو پھر تو بات بنتی، یہاں تک رہا نہیں۔ وہ احساس محرومی جو ہے وہ فزیکلی نظر آنے لگ گئی۔ اب ہم نے یہ کوشش کی 4 ماہ میں کہ جس طرح پاکستان میں معاشی مسائل آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا بجلی کے بلات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، راولہ کوٹ سے وہ شروع ہوا اور وہ پھیل گیا۔ ڈینائل، فیز آف ڈینائل میں کبھی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ مانیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے، اس کے بعد اس کا معالج ڈھونڈیں کہ جی اب مجھے اس کو چھپانا ہے، لوگوں کو بلف کرنا ہے، یا اس کی اونرشپ لے کے، چاہے جس نے بھی پیدا کی ہے۔ وہ ایک جو جملہ ہے نا کہ حکومتوں کا تسلسل ہوتی ہیں، تو وہ جملہ معنویت کے اعتبار سے درست ہے کہ پچھلے جس بھی وزیر اعظم نے وزیر اعظم راج میں کسی بھی معاہدے پہ، کسی بھی نوٹیفکیشن پہ دستخط کیے ہیں، مجھے اس کو اس حد تک اونرشپ دینی ہے کہ یا میں اس کو منسوخ کروں، یا اس سے انکار کروں، یا اس کو اون کروں۔ اسٹیٹس کو میں اس کو نہیں رکھ سکتا۔ تو پونچھ میں ہوا اس طرح کہ مظفر آباد میں جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر تھا، جو پچھلے 15-20 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ 96 آنورڈز میں پاور پالیٹکس کے طریقوں میں جھانکنا میں نے شروع کر دیا تھا۔ تو 96 آنورڈز جو میرے 3 ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں، پونچھ ڈویژن، مظفر آباد ڈویژن اور میرپور ڈویژن، ان میں جو ایڈمنسٹریٹو سہولتیں میسر تھیں بالخصوص مظفر آباد اور میرپور میں، وہ پونچھ میں نہیں تھی۔ اب وہ کون سی نہیں تھی جو ہم نے آج جن کو نوٹیفائی کر دیا؟ میرے شہرات کے چیف انجینئر نارتھ اور ساؤتھ موجود تھے، ہم نے ان کو ڈویژن وائز کر دیا۔ چیف انجینئر مظفر آباد، چیف انجینئر شہرات میرپور، چیف انجینئر شہرات پونچھ۔ اب وہاں کے ٹھیکیداروں کو، وہاں کی پبلک کو اپنے منصوبوں کی ٹیکنیکل سینکشنز کے لیے، اپنے منصوبوں کو تیزی سے پروسیس کرنے کے لیے مظفر آباد نہیں جانا پڑے گا۔ آلریڈی برقیات میں چیف انجینئر نارتھ اور ساؤتھ کو ہم لیتے ہیں مظفر آباد اور میرپور۔ اب ہم نے کر دیا چیف انجینئر مظفر آباد، چیف انجینئر الیکٹریسٹی میرپور، چیف انجینئر الیکٹریسٹی پونچھ۔ بجلی کے معاملات، ٹرانسفارمرز، آپ کی ٹرانسمیشن لائنز، ڈسٹریبیوشن، بلات کی درستگی، وہ سارا انتظام اور اہتمام ہم نے وہ راولہ کوٹ بھجوا دیا۔ اب وہ وہاں پہ مقامی طور پر آپ کا وہ سارا مظفر آباد کی مرکزیت کو مکمل طور پر قائم رکھتے ہوئے کہ جو سیکریٹریٹ سطح کے فیصلے ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کے فیصلے ہیں، وہ بھمبر سے بھی میں اپنے معاملات کو دیکھنے کے لیے مظفر آباد ہی جاتا ہوں، آپ کو راولہ کوٹ کو بھی، کیونکہ یہ ہم سب کا فیصلہ کہ آئینی طور پر وہ ہمارا دارالحکومت اور اس کو ہمیں مضبوط رکھنا ہے۔ تو جو دارالحکومت کی سطح کے معاملات ہیں، سیکریٹریٹ کی سطح کے معاملات ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس کی سطح کے معاملات ہیں، وہ تو مظفر آباد میں رہیں گے۔ لیکن جو استحقاق میرپور کے شہری کو حاصل ہے، جو استحقاق مظفر آباد کے شہری کو بحیثیت ڈویژنل انتظامیہ حاصل ہے، وہ ہی سارے حقوق منوعاً
آج کی میری گفتگو کے بعد نوٹیفیکیشن آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے، آپ سے شیئر بھی کر لیے جائیں گے، اور مجھے امید ہے، کبھی امید ہے کہ کل سے یا پرسوں سے وہ جو ہمارے سینئر بیوروکریٹس ہیں وہ پونچھ میں بیٹھنا شروع کر دیں گے۔ ہیلتھ سروسز کے لیے اس کی مرکزیت کو میں نے ختم کر دیا۔ ایک ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ظفر آباد بیٹھتے ہیں، پہلے 3-4 بیٹھتے تھے، ہم نے ان کو بائفرکیٹ کیا، ریشنلائز کیا۔ اب ایک ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز گریڈ 20 کے، یہ سارے گریڈ 20 کے آفیسز میں آپ کو بتا رہا ہوں، چیف انجینئر بھی گریڈ 20 میں ہوں گے، برقیات کے، شاہرات کے، فزیکل پلاننگ، ہاؤسنگ اور پبلک ہیلتھ کے، یہ 3 پوسٹیں ہم نے 20 کی پونچھ کو دے دی ہیں، پورے ان کے جو ریلیونٹ انفراسٹرکچر ہے اس کے ساتھ۔ ڈویژنل ڈائریکٹر کالجز گریڈ 20 کی پوسٹ ہے، وہ پونچھ کو دے دی ہے، تاکہ ان کے کالجز کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ وہاں پہ اسکولس کے وہ بھی یکسو کریں گے، وہ ابھی دونوں چارج ان کے پاس رہیں گے، کالجز اور اسکولس کا۔ اسی طرح ہم نے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز گریڈ 20 کی پوسٹ بھی ایک پونچھ کو دے دی ہے، اور ایک میرپور میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کی پوسٹ نہیں تھی، وہ میرپور کو بھی دے دی ہے، باقی ان کے ڈویژنل ڈائریکٹرز آلریڈی موجود ہیں۔ آج الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹولی، اور اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری کلیکٹیو وزڈم جو ہے کیبنٹ کا، اس کے تابع یہ قیمتی ترین جملہ ہے کہ اس سارے انفراسٹرکچر کو ریشنلائز کرنے کے لیے مجھے بجٹ میں ایک نئی پوسٹ کریٹ نہیں کرنی پڑی۔ میرے جو بجٹری ایشوز ہیں، بجٹری ڈیفیسٹ ہے، وہ خربوں میں ہیں، لیکن اس پونچھ کو باقی آزاد کشمیر کے ساتھ ایڈمنسٹریٹولی ایٹ پار کرنے کے لیے میں نے ایک ٹیڈی پیسہ اضافی پوسٹ کی صورت میں خرچ نہیں کیا، چونکہ آزاد کشمیر میں رواج کم پڑتا جا رہا ہے کہ ہم چیزوں کو ریشنلائز نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ انسانی ضروریات کیا ہیں، اور ان کو ان ضروریات کی بنیاد پر وسائل کو منصفانہ تقسیم نہیں کرتے۔ تو ہم نے کاوش کی ہے اور کوشش کی ہے کہ آئندہ آنے والے کل سے طور پر الحمدللہ ثم الحمدللہ پونچھ ڈویژن، مظفر آباد ڈویژن اور میرپور ڈویژن یہ ایٹ پار ہو جائیں گے۔ اب کیونکہ اس وقت تینوں جگہوں پہ مزاحمتی طریقے ہیں، میں ذرا تھوڑا سا ڈیفینیٹلی مجھے اونرشپ لینی چاہیے، ایک دباؤ کا شکار ضرور تھا، لیکن بجلی کے جو بلات کا معاملہ تھا وہ اب آپ نے دیکھا کہ پورا پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہے، اس کا جو ہم نے جو اپنے شہریوں کو ریلیف دینا تھا اس کی اونرشپ حکومت نے لی ہے۔ میں نے آپ صحافی دوستوں سے 4 ماہ اس لیے انٹریکشن نہیں کیا کہ جو ہمارا اسٹیٹ سٹرکچر ہے وہ اس لیول پہ کمپرومائز ہو چکا تھا کہ مجھے اس کی حیثیت ترکیبی کو درست کرنے میں، اس کو دوبارہ جزوی طور پر بحال کرنے میں مجھے 4 ماہ لگے۔ میں نے مکمل کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ تو اس کی بحالی کے ساتھ ہی جو فائنینشیل ڈسپلن کو نافذ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ سب نوٹیفائی ہو چکے ہیں۔ جو گرے ایریاز تھے جہاں پہ یہ جملہ سننے کو ملتا تھا کہ جی وزیر اعظم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ حکم کا درجہ رکھتے ہیں، یہ انتہائی جاہلانہ سٹیٹمنٹ ہوتی تھی۔ وزیر اعظم کے منہ سے نکلے ہوئے صرف وہ الفاظ حکم کا درجہ رکھتے ہیں جن کے لیے انیبلنگ لیجسلیشن ہوتی ہے۔ میرا وہ حکم جس کو کوئی رولز آف بزنس کی کوئی قاعدہ سپورٹ کرتا ہے، کوئی انیبلنگ لا سپورٹ کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن سپورٹ کرتا ہے، کوئی ایکٹ سپورٹ کرتا ہے، صرف بیوروکریسی اس حکم کو ماننے کی پابند ہے۔ لیکن ہم نے یہ کیا کہ گزشتہ بہت سے برسوں میں تسلسل کے ساتھ قانون کی حکمرانی کو پس پش ڈال دیا اور روایات کے تابع حکومتیں چلانی شروع کر دی۔ حکومتیں کبھی روایات کے تابع نہیں چلتی۔ میرے دوست پیر مدد صاحب اکثر کہتے ہیں کہ سر ریاست ماں بھی ہے اور ریاست حجاج بن یوسف بھی ہے۔ تو یہ دونوں کیفیات کے لیے آپ کو انیبلنگ لیجسلیشن چاہیے۔ ہاں، پارلیمنٹس جو ہیں، ایز اے اسپیکر جب میں رہا تو میں نے کئی رولنگز دی کہ یہاں پہ لا کی تشریح کی جاتی ہے، قانون ایوالو ہوتا ہے، اس کو روایات پہ چلایا جاتا ہے، اس کو اسٹرکٹو سینسو بک پہ نہیں چلتی۔ اسمبلی جو ہے وہاں لوگوں نے بات کرنی ہوتی ہے، کال اٹینشن نوٹس کے اوپر بھی لوگ تحریک التوا پڑ جاتے ہیں دوست ہمارے، تو وہ رائٹ ہوتا ہے کہ بھائی حق جو ہے آپ کو وہ رائے دہی اس کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں کے مسائل کی بات کرنی ہے، جس مرضی نقطے پہ کر لو۔ لیکن جب آپ حکمران ہوتے ہیں پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اسٹرکٹو سینسو
لائنز ڈرا ہیں, ادھر سے آپ ادھر پاؤں رکھیں گے ریڈ لائن میں چلے جائیں گے, ادھر سے آپ ادھر پاؤں رکھیں گے گرین لائن میں چلے جائیں گے. تو الحمدللہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 4 ماہ میں 1000 سے اوپر, میں ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا, ہزاروں کا ورڈ نہیں میں یوز کر رہا, بہت متعدد, کہ جتنے بھی میں نے 1000 سے اوپر فائلیں دیکھی ہوں گی, ان سب فائل پہ میرا گرین نوٹ ہے جو میں نے گرین پینسل سے لکھا ہوا ہے. کہیں تو میرے صرف سگنیچر ہے نا, لیکن آپ کو ایک بھی فائل ایسے نہیں ملے گی جہاں صرف میرے سگنیچر ہیں. اس سگنیچر کے اوپر کچھ لکھا ہوگا, یا انگریزی میں لکھا ہوگا یا اردو میں لکھا ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, کل کا مجھے پتہ نہیں, لیکن آج تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی میرے کسی حکم کو کسی مجاز فورم کی طرف سے غیر قانونی قرار نہیں دیا گیا. اور آپ سب یارانہ نقطہ داں کے لیے وہ دعوت عام ہے کہ وہ جو ہے آپ کا معلومات کا حق, اس میں اگر کوئی چیز آپ مانگنا چاہیں اور کوئی کسی حکم کا نوٹیفیکیشن دیکھنا چاہیں, اس کی کوئی مثال ملاحظہ کرنا چاہیں, دیکھ لیں. یہ رواج میں نے اس لیے بدلا ہے کہ قوم کو ہجوم بننے میں نعوذ باللہ, اور حکومتوں کو انتشار کا شکار ہونے میں اب کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا, نہ گھنٹے نہ دن, لمحے لگتے ہیں. حادثاتی طور پر اگر حق حکمرانی کسی کے پاس چلا جائے تو اس کی قیمت عوام کو دینی پڑتی ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. میں کم از کم لوگوں کے بد دعاؤں سے بچنا چاہتا ہوں, اس حد تک بچنا چاہتا ہوں کہ میں نے پارسائی کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا. جتنی بات میں نے کی ہے, کوشش کی ہے کہ اس کے ساتھ انیبلنگ لیجسلیشن ہو, نوٹیفیکیشن میری بات کو سپورٹ کرے. میں نے آپ سے جتنی پوسٹوں کی بات کی ہے, جو ہی میری پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے آپ پی آئی ڈی سے ان کے نوٹیفیکیشن دیں کہ جی پوسٹ ہیو بین کریٹڈ, ری ڈیزگنیٹڈ, ان کے فائنینشیل کنفرنس موجود ہے, کل سے ان کے اوپر سینیرٹی وائز بندے لگ جائیں گے, وہ جا کے وہاں کام کریں گے. اب یہ کہنے میں مجھے لگے ہیں 15 منٹ, اس کو کرنے میں مجھے 45 دن 18 سے 19 گھنٹے کام کرنا پڑا. کہنے میں کیا لگ رہا تھا آپ کو, 15 منٹ میں نے اپنی بات مکمل کر دی. حادثاتی طور پر کرتا, کرنے میں بھی 15 منٹ لگتے. کیسے؟ میری پیش رو حکومت نے 1900 پوسٹیں کریٹ کی, 67 کروڑ روپیہ پبلک کے خزانے سے وہ جاتا ہے سالانہ. اب اس کا امپیکٹ کیا ہے 1900 پوسٹوں کا, وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی سامنے آئے گا. ان میں سے جن پوسٹوں کو ابھی تک فل نہیں کیا جا سکا, فائنینشیل کنسٹرینٹ کے تحت کیبنٹ نے فیصلے کیے ہیں, ان کو بھی ریشنلائز کیا جائے. جو آلریڈی میرے پاس 1 لاکھ سے اوپر اسامی ہیں, ان کو بھی ریشنلائز کیا جائے. ایک آخری جملہ کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ایز لانگ ایز میرے قلم میں اختیار ہے,